کہ بینکوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے روپیہ بچائیے کل کام آئے گا. اب پتہ نہیں لکھا ہوتا نہیں ہوتا, پہلے بہت لکھا ہوتا تھا. تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ روپیہ ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دیں ہمارے پاس, یعنی اپنا اکاؤنٹ کھول کے ہمارے پاس سیو کر لیں, آپ کے کل کام آئے گا, ہمارے آج ہی کام آ جائے گا. وہ آپ کے کل کی فکر کر رہے ہیں لیکن اپنی آج کی فکر کر رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ ہے راکٹ سائنس. یہ سمجھنے کے لیے بہت ڈیپ میں جا کے آپ کو سوچنا پڑے گا. دنیا اسی کا نام ہے. اسلام کیا کہتا ہے بھائی؟ اسلام یہ کہتا ہے روپیہ بچائیے کل کام آئے گا. لیکن کل کا مقصد کیا ہے؟ موت کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے, وہ کل یقینی ہے. اور بچائیے کا مقصد یہ نہیں بینکوں میں رکھ دو. بچائیے کا مقصد کیا ہے؟ صدقہ اور خیرات کرو, اپنی قبر کے لیے بھی پیسہ بچاؤ, سارا دنیا میں کھا کے ختم نہ کر دو. سارا دنیا میں کھا کے ختم نہ کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ہدیہ آیا, کوئی کھانے پینے کی چیز تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی حالت میں گھر تشریف لائے. سیدہ عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ سیدہ عائشہ نے فرمایا حسب عادت, حسب معمول. نہیں. سمجھ رہے ہو؟ کچھ کھانے کو ہے؟ فرمایا نہیں. پھر فرمایا کہ ہاں کہیں سے کچھ ہدیہ آیا, یعنی ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے, البتہ کہیں سے کچھ کھانے کی چیز ہدیہ آئی تھی, وہ میں نے صدقہ کر دی. اندازہ لگاؤ یار, گھر میں فاقے چل رہے ہیں اور کھانے کی چیز کیا کی جا رہی ہے؟ بولو صدقہ. فرمایا تھوڑی سی بچا لی ہے, کچھ کھر تھے بکری کے یا کچھ اس طرح کی کوئی سری تھی. فرمایا تھوڑی سی بچا لی ہے میں نے, وہ بچ گئی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, میں اور آپ ہوتے تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ میٹر گھومتا کہ نہیں گھومتا؟ سب سے پہلے تو میٹر یہ گھومتا کہ گھر میں ویسے ہی کھانے کو نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ بینک والے کیا کہتے؟ بچائیے کل کام آئے گا. آپ نے بچایا کیوں نہیں؟ صدقہ کیوں کیا آپ نے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اب کل تو کچھ بھی کام نہیں آ رہا, یعنی شام کے وقت کھانے کے وقت تو کچھ چیز ہی نہیں ہے کھانے کو. دوسری ہمیں بڑا اشکال یہ ہوتا کہ ایک تو گھر میں ویسے ہی فاقے چل رہے ہیں, اوپر سے کچھ آیا تو اس میں سے بھی آدھا صدقہ, تھوڑا سا بچا لیا. تو میرے اور آپ کے کیا جذبات ہوتے؟ آدمی کو ٹائم پہ گھر میں کھانا نہ ملے, میٹر کیسا گھومتا ہے کہ نہیں گھومتا؟ خواتین کو اکثر شکایت ہوتی ہے ہمارے میاں بڑے بد اخلاق ہیں. دیکھو میں بھی کسی کا میاں ہوں, جب ٹائم پہ کھانا نہ ملے اور بھوک لگ رہی ہو نا تو کھوپڑی بولو سب مسلمانوں کی گھومتی ہے. یہ کامن مسئلہ ہے. یہ کیا ہے؟ جب بھوک لگ رہی ہو اور آپ نے گھر میں کھانے کا بتا, میرے ساتھ تو مسئلہ ہی مجھے پہلے بتانا پڑتا ہے کہ کس گھر میں کھانا ہے, کیونکہ گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا کدھر جائے گا, یہ کدھر کو ٹن مارے گا. تو میں نے بتا بھی دیا ہو کہ گھر میں کھانا بنا لو, میں آؤں, بھوک لگ رہی ہو اور کھانا نہ ملے تو بہرحال ہم تو بد اخلاق لوگ ہیں بھائی. کھوپڑی گھومتی ہے کہ نہیں گھومتی؟ غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیونکہ بھوک لگ رہی ہے, اور پھر غصہ اس لیے بھی آ جاتا ہے آدمی کو کہ اس کی وجہ سے آگے کا سارا شیڈول آؤٹ ہو جاتا ہے. کھانا ٹائم پہ ملے, گھنٹہ بیٹھ کے انتظار کرو, پھر آگے کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے وہ بھی میٹنگ لیٹ ہو جائے گی, جتنے سارے کام ہیں ڈیلے ہوتے چلے جائیں گے, اس لیے بھی کھوپڑی گھومتی ہے. بہرحال ہم تو بد اخلاق لوگ ہیں, اللہ ہمیں بھی با اخلاق بنا دے, نبی جیسے اخلاق دیتے ہمیں بھی. لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو بھائی, بھوک کی حالت میں. اور نبی کی بھوک کی حالت وہ نہیں تھی جو میری اور آپ کی بھوک کی حالت ہے. ہماری بھوک ہوتی ہے صبح 2 پراٹھے کھائے ہوئے ہیں, دوپہر لنچ کا ٹائم ہے, بھوک بھی کنفرم نہیں ہے کہ ہے کہ محسوس سی ہو رہی ہے کہ شاید بھوک لگ رہی ہو, اس پہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھوک تھی نا وہ ایسے نہیں تھی. وہ کئی وقتوں کے فاقوں کے بعد جو آپ کی بھوک تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کہا کرتے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کنڈیشن میں نبی گھر میں آ رہے ہیں, سیدہ عائشہ سے پوچھ رہے ہیں کچھ کھانے کو ہے, اور جواب مل رہا ہے کہ کچھ آیا تھا لیکن میں نے زیادہ صدقہ کر دیا, یہ تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے. اور نبی کو غصہ بولو نہیں آ رہا, بلکہ اپریشیٹ کر رہے ہیں, تعریف کر رہے ہیں. اے عائشہ تم جو کہہ رہی ہو یہ تھوڑا سا باقی ہے, باقی وہ ہے جو صدقہ کر دیا, یہ تو ضائع ہو جائے گا. ضائع کا مطلب ختم ہو جائے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب لیڈر تھے. اپنے لیے بھوک, افلاس, استغنا, دوسروں کے لیے کہ ان کو صدقہ کیا جائے. دیکھو امی عائشہ نے جن کو صدقہ کیا ان کو بھی تو نبی جا کے کہہ سکتے تھے کہ جیسے میں فاقے میں رہتا ہوں تم بھی فاقے میں رہا کرو, تم کیوں صدقہ لے رہے ہو, کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ ان کو نہیں, آپ نے کہا
کیوں بھائی؟ دوسروں کے لیے اصول شریعت کے، پیٹ بھرو اس کا، اس کو بھوکا مت رکھو. بنو تمیم سے کچھ صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کے چہروں سے فاقے کے اثرات تھے، لگتا تھا کہ یہ بہت مسکین ہیں، غریب ہیں. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کیا. صحابہ سے کہا ان کا خیال کرو، ان کے چہروں سے فاقہ جھلک رہا ہے. جس صحابی کو گھر میں جو چیز ملی، کوئی کھجوریں لا رہا ہے، کوئی پنیر لا رہا ہے، جو کچھ ملا اٹھا کے لائے، اور ایسے کہتے ہیں رومال میں ان کے لیے مال جمع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا. دوسروں کے لیے نبی کا اصول یہ تھا. اپنے لیے کیا اصول ہے کہ فاقوں پہ فاقے، اور تھوڑا سا گھر میں آیا تو ترغیب دے رہے ہیں امی عائشہ کو کہ تم نے اچھا کیا، صدقہ کر دیا، کیونکہ جو صدقہ کیا ہے وہ باقی ہے، جو رہ گیا وہ باقی نہیں ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا. آج میری اور آپ کی عادت کیا ہے؟ اپنے پیٹ بھر رہے ہیں. دوسروں کے لیے اصول یہ کہ ابھی کیا بتاؤں میں، پھر باتیں دوبارہ سے اٹھتی ہیں. ابھی وہ پنجاب کے اماموں کا تنخواہوں کا مسئلہ چلا ہے نا، پنجاب کے اماموں کے ساتھ حکومت تعاون کر رہی ہے، تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، علماء کو استغنا کے ساتھ رہنا چاہیے، حکومت سے رعایت نہیں لینی چاہیے. بھائی اپنے لیے یہ اصول ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ اپنے لیے اصول. مجھے چاہیے میں تعاون نہ لوں، آپ کو چاہیے آپ تعاون نہ لیں. دوسرے کے ساتھ جب تعاون ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ تعاون ہو. اسلام استغنا اپنے لیے سکھاتا ہے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل فتاوی میں لکھا کہ مدارس کو چاہیے کہ حکومت سے رعایت مت لیں، کیونکہ رعایت لینے سے پھر حکومت کی بولنی پڑتی ہے. تبھی جامع رشید حکومت سے کوئی رعایت نہیں لے رہا، یہ خامخواہ کا الزام لگایا ہوا ہے. مجھے اب لوگ نا وہ بھیج رہے ہیں، مفتی دیکھو مفتی رشید احمد صاحب نے کہا کہ مدارس کو چاہیے حکومت سے رعایت مت لیں. میں نے کہا مفتی رشید احمد صاحب نے مدارس کے بارے میں یہ بات کہی ہے، مساجد کے اماموں کے بارے میں یہ بات نہیں کی. اگر ان کو پتہ چلتا تھا کسی مسجد کے امام کو کہیں سے رعایت مل رہی ہے تو وہ استغنا اپنے لیے، ان کے اصول کچھ اور تھے، دوسروں کے لیے اصول کچھ اور تھے. دوسروں کے لیے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی، میں ایک مثال دیتا ہوں، ان کی رائے یہ تھی کہ مدرسے کے اساتذہ کی تنخواہیں زیادہ ہونی چاہیے. خود کبھی تنخواہ نہیں لی، جو لی وہ بھی صدقہ کر دی، مدرسوں کو واپس کر دی. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب دارالعلوم کرنگی کراچی میں جتنے سال پڑھایا، بقدر ضرورت تھوڑی سی تنخواہ لی بھی تو وہ بھی ساری واپس کر دی. لیکن خود اپنے بارے میں پتا ہے کیا اصول تھا؟ میں نے کئی بار سنا ہے کہ مدرسے میں ٹیچروں کو تنخواہیں تھوڑی نہیں بلکہ زیادہ دینی چاہیے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اب یہ کتنی بری بات ہوتی، میں کسی مدرسے کا محتمم ہوں، ساری مراعات میں لے رہا ہوں، جب ٹیچر آتے ہیں تنخواہ مانگنے میں کہتا ہوں تنخواہ تھوڑی ہونی چاہیے، کیونکہ علماء کا غریب رہنا زیادہ اچھا ہے، دنیا کی محبت پیدا ہوگی. صحیح ہے نا؟ اس سے سادہ زندگی ختم ہو جائے گی. تو وہ کہے گا نا خود تو ماشاءاللہ بھائی جناب سادگی کہیں دور دور سے بھی نظر نہیں آ رہی، تو یہ غلط ہو جائے گا. لیڈر کو چاہیے خود دے قربانی، اور ماتحتوں کے لیے قربانی والا نہیں، ماتحتوں کو قربانی کا بکرا نہ بنائے. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جو میرے شیخ تھے، وہ تنخواہ نہیں لیتے تھے، لیکن مدرسے میں ان کا اصول یہ تھا کہ ٹیچر کو تنخواہ تھوڑی نہیں بلکہ زیادہ دی جائے گی، ساری ضرورتیں اس تنخواہ میں پوری کرے وہ. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کا بھی یہی اصول ہے کہ مدرسے میں دارالعلوم کرنگی میں جو طلبہ اساتذہ ہوں گے ان طلبہ کو رہائش بھی اچھی دی جائے گی، ٹیچروں کو تنخواہیں بھی اچھی دی جائیں گی اگر مدرسے کے پاس گنجائش ہو. لیکن اپنے بارے میں پتہ ہے کیا اصول؟ وفاقی شرعی عدالت کے جج جب تک رہے ہیں حکومت سے 1 روپیہ بھی وصول بولو نہیں کیا. حالانکہ وفاقی شرعی عدالت کے جج کی تنخواہ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، نہیں لی. عجیب بات ہے، خود تنخواہیں لیتے رہو، دوسرے جب آ رہے ہیں تو اس میں رکاوٹ ڈالو. واہ 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 سبحان اللہ. مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے، میاں اپنی بیوی کو سمجھا رہے ہیں بیگم سادہ زندگی اختیار کرنی چاہیے، خود 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھوم رہے. بیگم سادہ خوراک کھانی چاہیے، مسور کی دال، کھچڑی ہمارے نبی کی سادہ خوراک تھی، اور خود اس کے سامنے کیا کھا رہا ہے؟ نہاری. تو بیگم مان لے گی؟ نہیں آئی نا سمجھ میں؟ بیگم کہے گی بھائی یہ کیا بات ہے. خیر، تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے عائشہ، جو تم نے صدقہ کر دیا وہ ہے باقی، اور جو نہیں کیا وہ باقی نہیں ہے، ختم ہو جائے گا. تو اسلام کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ پیسہ بچائیے کل کام آئے گا، وہ کانسیپٹ سمجھ میں آیا کہ صدقہ کرو یہ بچانا ہے، بینکوں میں رکھنا بچانا نہیں ہے. رکھو ضرور اگر ضرورت ہے تو، ضرورت کی وجہ سے رکھنا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ مت سمجھو یہ ہم بچا رہے ہیں، نا نا نا، یہ بچ نہیں رہا. بچ وہ رہا ہے جو خرچ ہو رہا ہے.